سے دیتے رہے اور غلہ لیتے رہے۔ ایک اونٹ پہ ایک آدمی کو آپ غلہ بھر کر دیتے تھے۔ اس طرح لوگ آتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی اپنے والد سے کہا، ابا جان ہم لوگوں کو بھی غلے کے لیے مصر بھیجیے تاکہ ہم لوگ بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ نے 10 بیٹوں کو، جس میں یہودا، شمعون و دیگر تھے، اجازت دی، لیکن بنیامین کو آپ نے جانے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ آپ کے غم کے لیے بہت بڑا پہاڑ تھا۔ آپ روتے رہتے تھے اور یوسف کو یاد کر کے ایک لمحہ سکون نہیں تھا، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں سیاہی ختم ہو گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ آپ نے بنیامین کو نہیں بھیجا۔ یہ لوگ گئے۔ جانے کے بعد جیسے سب لوگوں نے خریدا ویسے ان لوگوں نے بھی خریدا، اور اونٹوں پہ لاد کر یہ لوگ جب آنے لگے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچانا جنہوں نے کنویں میں آپ کو ڈالا تھا۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم لوگ 12 بھائی تھے، 12ویں میں جو ایک تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ بھاگ گیا، اور ایک جو ہے اس کا سگا بھائی، ہم لوگ سوتیلے بھائی 10، یہ 2 بھائی سگے، تو جو چھوٹا بھائی تھا اس کو والد نے ہمارے پاس نہیں بھیجا کہ ان کو انہیں سے تسکین تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کے آنا تو تم لوگ اس بھائی کو بھی لے کے آنا، ایسا کرو گے تو ہم اس کا حصہ الگ سے دیں گے اور اس کے اونٹ کو بھی بھر دیں گے۔ پھر یہ لوگ روانہ ہوئے، آئے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، غلہ پیش کیا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر کہا کہ ہم لوگ جانا چاہتے ہیں اور یہ بنیامین کو بھی دیجیے تاکہ زیادہ ملے۔ انہوں نے ان کو بھی بلایا ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو خیریت سے لے کے آئیں گے۔ آپ نے خوشی ناخوشی اجازت دی، اس لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ علم تھا، یہ یقین تھا کہ یوسف ہلاک نہیں ہوئے ہیں، یوسف زندہ ہے۔ آپ نے ملک الموت سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح کو قبض کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف زندہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ اس واقعے کو یاد کیے کہ یوسف نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 تارے، چاند، سورج آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا، تو وہ تو ابھی واقعہ باقی ہے، اس لیے آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف ہلاک نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ جب مصر میں یہ لوگ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا، اور اپنے چہرے پہ انہوں نے نقاب ڈال رکھی تھی، بنیامین نے نہیں پہچانا۔ غلہ بھرا دیا آپ نے، غلہ پورا ہو گیا، سب اونٹ پہ لاد دیے گئے، جس سے ناپ کر آپ دیتے تھے وہ کٹورا جو ہے اپنے بھائی، سگے بھائی بنیامین کے زنبیل میں، تھیلے میں ڈلوا دیا اور روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ کچھ دور نکلے
گئے تو ان کو آواز دی گئی، اے قافلے والو لوٹو لوٹو رکو، تم میں چور ہے، تم نے چوری کی ہے۔ ان کو یوسف علیہ السلام کے پاس لائے، تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے میں زنبیل میں کٹورا نکلا جو چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، جو بادشاہ کے استعمال کا تھا، وہ ناپ کے لیے مقرر ہو گیا تھا۔ جب ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ چور کون ہے؟ چور وہی ہوگا جس کے تھیلے میں کٹورا نکلا ہے۔ اب تم اپنی شریعت بتاؤ کہ ایسے چور کی سزا کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے تو انہوں نے خود ہی بیان کیا کہ جو چور چوری کرے اس کو سزا دی جائے، اگرچہ ان کی چوری ثابت نہیں تھی، یہ ایک ہیلا تھا جس کی وجہ سے کٹورا اس میں آپ نے ڈلوا دیا تھا تاکہ بنیامین کو باپ کے پاس جانے سے روک لے۔ جب آپ نے کٹورا نکلوایا اور بنیامین کو چور سمجھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری شریعت مطابق میں اسے غلام بناتا ہوں، تم لوگ واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا ایک بھائی یوسف ہلاک ہو گیا، باپ روتے روتے تھک گئے، اور یہ بھی اگر ہمارا سوتیلا بھائی واپس نہیں جاتا ہے تو ہمارے باپ پہ کیا گزرے گی؟ ہم 10 میں سے کسی کو روک لو اور بنیامین کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں، جس کا جرم ہے سزا اس کے لیے ہے۔ بہرحال یہ لوگ بنیامین کو نہ لے جا سکے، اور جب گئے اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا واقعہ تو آپ نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ تعالیٰ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے، میرا پروردگار میرا محافظ، میرا حامی و مددگار ہے۔ اب اور زیادہ آپ کو صدمہ ہوا اور بھی روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، معاذ اللہ آپ نابینا ہو گئے۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس اچھی طرح رکھا اور ان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں یوسف ہوں۔ رات کو عبادت سے فارغ ہو کر اپنے قریب سلایا اور ان کی خوشبو سے دل کو راحت لیے کہ میرا بھائی مجھے مل گیا۔ پھر رونے لگے تو چہرہ کھول کے دکھایا تو بنیامین نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی یوسف ہے۔ اس طرح پھر وہ لوگ جو گئے تھے ان سے انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے، پیسے ان کے پاس ایک تھیلے میں ڈال دیے تھے۔ جب پیسے ان کو ملے تو ان کی خواہش ہوئی کہ پیسہ اور آ گیا ہے، اب اور غلہ لینے جائیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے پھر اجازت لی اور یہ لوگ پھر گئے مصر یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کی خاطر تواضع کی، ان کے لیے فرش بچھایا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے کا انتظام کیا، اہتمام کیا، دعوت عام کی، دعوت طعام کی۔ 2 بھائیوں کو ایک ساتھ بٹھایا، 10 بھائیوں کو 2 کر کے ایک ساتھ بٹھایا، اور بنیامین اکیلے رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ آج میں اکیلا ہوں، اگر میرے بھائی یوسف ہوتے تو آج میرے پاس بیٹھتے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام آنسو بہانے لگے، روتے۔ انہوں نے کہا اگر
یوسف کی جگہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ آپ ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا تم تو بہت ہی نیک، بہت اچھے ہو، بہت رحم دل ہو، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یوسف ابن یعقوب اور یوسف ابن راحیل کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ الگ ہی چیز تھے۔ آپ خوب روئے، خوب روئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر طعام کھایا، کھانا کھایا، اور بنیامین کو گلے لگایا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ مگر یہ 10 بھائیوں کو خبر نہیں ملی۔ جب فارغ ہو گئے تو انہیں خوب غلے وغیرہ سے بھر دیا اور اپنا کرتا دیا کہ میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس جانا تو ان کے چہرے پہ میرا یہ کرتا ڈال دینا، جس سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے گا۔ تو یہودا نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ بھیڑیا کھا گیا اس خون کے قمیص کو میں نے ہی یعقوب ابا کے پاس لے جا کے دیا تھا، تو یہ بھی میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ یہ لوگ غلہ لے کے چلے اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ جب یہ لوگ قریب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابھی بھی تمہیں یوسف کی یاد آ رہی ہے؟ زمانہ گزر گیا اور 10 بیٹے آپ کے مضبوط ہے، ادھر لو لگائیے۔ نہیں، جب یہودا نے آپ کے چہرے پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی لوٹا دی اور زیادہ نور عطا فرمایا۔ آپ روتے روتے 80 سال تک روتے رہے۔